میرے بھائی ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. ارے ذرا دیکھو، آج اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اگر ایک لاش پڑی، اس کے گھر کا کھانا ختم ہو جاتا. لیکن آج یہ حسینی ہے، یہ نوجوان ہے، جیسے ہی محرم کا چاند دکھتا ہے ان کے ہاتھوں میں ڈھول کا ڈنکا آ جاتا ہے. ان کے ہاتھوں میں ڈھول اور ڈھول کا ڈنکا ہوا کرتا ہے، یہ بجاتے ہیں حسین کی محبت میں بجا. میرے بھائی تمہیں خدا کا واسطہ، یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے. تمہیں رسول کا واسطہ مجھے ذرا بتاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے حسین کی آج برسی کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ تقریباً 1378ویں برسی ہے. ارے ہماری ماں کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے باپ کا انتقال، ہمارے گھر میں کسی کا انتقال. بتاؤ کیا تم تیجے میں ڈھول بجاتے ہو؟ بتاؤ 10ویں میں ڈھول بجاتے ہو؟ 40ویں میں ڈھول بجاتے ہو؟ ماں باپ کی برسی میں ڈھول بجاتے ہو؟ اگر ثواب ہے تو کیوں نہیں بجاتے ہو؟ ارے ڈھول بجاؤ، اگر ثواب ہے تو کرو. میرے بھائی تم نہیں بجا سکتے، اس لیے اگر کسی بیٹے نے بجا دیا تو پورا گاؤں کہے گا یہ بیٹا لائق نہیں ہے، نالائق ہے. ارے کتنا بڑا نالائق ہے جو اپنے باپ کی برسی پہ ڈھول بجا رہا ہے، اپنی ماں کی برسی پہ ڈھول بجا رہا ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ پورا گاؤں کہے گا، محلے والے کہیں گے اس کو بستی سے نکال دو، یہ لائق نہیں ہے، یہ نالائق ہے جو اپنے باپ کی برسی پہ ڈھول بجا رہا ہے. ارے مجھے بتاؤ، ذرا سوچو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو نوجوانوں، آج کے بعد تمہارے پاس ڈھول نہیں آنا چاہیے، ڈنکا نہیں آنا چاہیے. اگر ہو تو قرآن خوانی گھروں میں کراؤ، پروگرام کراؤ، ذکر حسین کراؤ، بریانی پکاؤ، کھچڑا پکاؤ، روزے رکھو، غریبوں کی مدد کرو، سبیل لٹاؤ، شربت اور چائے جتنا ہو سکے غریبوں میں کھانا تقسیم کرو، مدد کرو، حسین کے نام پہ لٹاؤ، ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو. تب تم پکے سچے حسینی مانے جاؤ گے. حسین کی ماں بھی راضی ہوں گی، حسین کے باپ بھی راضی ہوں گے، حسین کے نانا بھی راضی ہوں گے، پورا خاندان راضی ہوگا، اہل بیت راضی ہوں گے. اب بولو، اگر کسی کی ماں کی برسی ہو، کوئی دوسرا ڈھول لے کے چلا جائے، کیا اس کی ماں راضی ہوگی؟ اس کا باپ راضی ہوگا؟ اس کے گھر والے راضی ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. سنو فریدہ پور کے لوگوں، اگر تم نے حسین کی شہادت کے موقع پر اگر ڈھول بجایا تو کبھی بھی حسین کی ماں راضی نہیں ہوں گی، حسین کے باپ راضی نہیں ہوں گے، حسین کے نانا راضی نہیں ہوں گے. اور سنو، جس سے حسین کے نانا راضی نہیں ہے اس سے خدا راضی نہیں ہے، جس سے نبی ناراض اس سے خدا ناراض، جس سے یہ دونوں ناراض اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کی زکات بیکار، اس کا حج بیکار. ارے میں تو یہ کہتا ہوں کتنی نمازیں پڑھے، سجدے کرتے کرتے مر جائے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے چومتے چومتے مر جائے، اگر نبی ناراض خدا ناراض تو سب کچھ بیکار ہے، اس کی دنیا بھی بیکار اور اس کی آخرت بھی بیکار. اگر تمہیں حسین کو راضی کرنا ہے تو اپنے گھروں میں تلاوتیں کراؤ، حسین کے نانا کو راضی کرنا ہے تو لنگر چلاؤ، ذکر حسین کرو، شریعت کے مطابق سارے کام. بے شک، واہ واہ واہ، بے شک. ایسے اسلام ہم تک پہنچے. لیکن ذرا دیکھو، یہی حسین پاک اب کربلا شریف پہنچتے، سارے شہداء جتنوں کو شہید ہونا تھا ہوگا. اب حسین پاک اپنے بیٹے امام زین العابدین کے پاس جانے کے بعد کہا، بیٹے بخار تھا انہیں، طبیعت ہستی کا، بیٹے نہیں تم سے میری نسل چلے گی، حسینی سیدوں کی نسل چلے گی. اپنی بیویوں سے کہا اگر تم جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو. انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں حسین، جس وقت کہا جائے گا فرشتوں سے اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، فاطمہ آ رہی ہے، تو وہاں پر ان کی بہویں بیٹیاں بھی تو ہوں گی. ہمیں اپنی ذات پہ فخر ہوگا کہ ہم شہید اعظم کی بیوی ہیں، ہم جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے فاطمہ ان کی بہو ہے. اللہ اللہ حسین ہم نہیں جا سکتے. اب حسین پاک ہے، ادھر ان کی بہن کھڑی ہے حضرت زینب،
زینب، ادھر حسین پاک کھڑے ہیں لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ حسین پاک اپنی بہن کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب بھائی بہن دونوں گلے ملتے ہیں۔ حضرت زینب نے بھائی کے بالوں کو چوما، حضرت زینب نے گلے کو چوما، اور بھائی نے حضرت امام حسین کی کلائیوں، بھائی حسین نے حضرت زینب کی کلائیوں کو چوما۔ حضرت امام حسین کہنے لگے اے بہن یہ بتا تو میری پیشانی چوما کرتی تھی، آج تو نے میرے بالوں کو کیوں چوما ہے، آج تو نے میری گردن کو کیوں چوما ہے؟ تو حضرت زینب کہہ رہی ہے بھائی مت پوچھو، ارے بھائی جس وقت ایک دن آپ سو رہے تھے میری ماں فاطمہ آپ کے بال کاٹ رہی تھی، امی جان آپ کے بال کاٹ رہی تھی، بال کاٹتے کاٹتے اتنا رونے لگی، اتنا رونے لگی کہ آنکھوں سے آنسو اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ میں دوڑ کے آ گئی، امی جان کہیں تکلیف ہے کیا، پیٹ میں درد ہے کیا بات ہے امی جان؟ کہاں بیٹی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کربلا یاد آ گئی ہے، آج میں اپنے بیٹے کے بال کاٹ رہی ہوں، کربلا کے میدان میں یہی بال ریت میں سن جائیں گے۔ اے بیٹی زینب سنو سنو، اس وقت میں نہیں ہوں گی لیکن تو ہوگی، اے بیٹی تو میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا، میرے بیٹے کے بال کاٹ دینا۔ کہا امی جان ٹھیک ہے، کہا بھائی مجھے وہی ماں کا فرمان یاد آ گیا، اب تم جا رہے ہو تمہیں کون حسین کہے گا؟ ارے حسین جا رہا ہے، اب ہمیں قافلے، ہمارے قافلے کی کون ذمہ داری سنبھالے گا؟ بھائی عباس کے بازو بھی کٹ گئے ہیں، اولو محمد علی اکبر علی اصغر بھی شہید ہو چکے ہیں، سارے لوگ شہید ہو گئے، امام زین العابدین بچے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ کہا بھائی اب کون ہماری حفاظت کرے گا؟ بھائی نے کہا بہن سن، فاطمہ کے گھر میں ایک حسین نہیں دو حسین ہیں، ارے ایک حسین وہ ہے جو اسلام کی حفاظت کرنے کربلا جا رہا ہے، اور ایک حسین وہ ہے جو خیمے میں رہ کر کے میرے قافلے کی حفاظت کرے گا، جس کا نام زینب ہے۔ اے بہن آج کے بعد تجھے حسین بننا ہے، تیرا کردار سے لگے حسین ہے، اے بہن آج کے بعد تجھے حسین کا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ اللہ، دونوں بھائی بہن ہیں، حسین پاک کے سر پر، حسین پاک کے سر پر نانا کا امامہ شریف سجا دیا جاتا ہے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی زرہ پہنا دی جاتی ہے، ہاتھ میں ذوالفقار دے دی جاتی ہے، دوسرے ہاتھ میں جعفر طیار کا نیزہ دے دیا جاتا ہے، اور گھوڑے پہ سوار کر دیا جاتا ہے۔ جاؤ جاؤ چلے جاؤ، او بھائی جاؤ، مجھے شہادت کیونکہ تم سن چکے ہو لیکن مجھے آگے بتانا کیا ہونا ہے۔ حسین پاک کربلا جا کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین پاک جب شہید ہو گئے تو ان ظالموں نے کیا کیا تمہیں معلوم ہے؟ ارے سنو، ان ظالموں نے حسین کے گھر میں، حسین کے خیموں میں لوٹ مار شروع کر دی ہے، کسی سید زادی کے ہاتھ آگے کو باندھے، کسی کے پیچھے کو باندھ لیے، ارے وہ جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن آج ان ظالموں نے ان کے ہاتھ باندھ لیے۔ اللہ اللہ، حضرت سکینہ وہ سونے کی بالی پہنے ہوئی تھی، جیسے ہی پہنے ہوئی تھی ایک یزیدی جب پیچھے بھاگا، ارے چھوٹی سی بچی ہے سکینہ آگے بڑھ جاتی ہے، اس نے کسی طرح پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد حسین کی سگی بیٹی سکینہ کے کان سے بالی کھینچنا چاہتا تھا، جیسے ہی بالی پہ ہاتھ لگایا حضرت سکینہ نے منہ تھوڑا بچا لیا، جیسے ہی بچایا تو اس ظالم نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، اتنی زور سے حسین کی بیٹی کے تھپڑ مارا، ارے سگی بیٹی کے تھپڑ مارا کہ انگلیاں چھپ جاتی ہے۔ فوراً ایک فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے مولا تو مجھے اجازت دے دے، اس یزیدی کے ایک تھپڑ میں لگا دوں، ارے اس کی چٹنی بنا کے رکھ دوں گا، اسے زمین میں دھسا دوں گا۔ کہا نہیں، ارے اتنا پاور تو میں نے بھی حسین کے بچوں میں دیا ہے، اتنا پاور دیا ہے، یہ تھپڑ نہیں مارے، یہ خالی زبان سے مجھ سے کہہ دے مولا اسے زمین میں دھسا دے تو میں اس کی ہڈیوں کا چورا چورا کر دوں گا، لیکن میں دیکھتا یہ ہوں، او فرشتوں تم بھی دیکھو میرا محبوب کتنا بڑا صابر ہے، اور میرے محبوب کے گھرانے والے کتنے بڑے صابر ہیں۔ تھپڑ لگا
لیکن سکینہ صبر کر رہی ہے. اللہ اللہ، اس ظالم نے پکڑ کے زبردستی جب وہ بالی کھینچی ہے تو کان چر جاتا ہے. جیسے ہی کان چرتا ہے ارے خون نکلنے لگتا ہے. فاطمہ کی آواز تھوڑی سی تیز ہو، فاطمہ کی بیٹی کی آواز، پوتی کی آواز تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے. حضرت زینب دوڑ پڑی، سینے سے لگایا، کہا بیٹی ان اللہ مع الصابرین. بیٹی حسین تو اسلام کو زندہ کر گئے لیکن اب ان کے گھر والوں کا امتحان باقی ہے. اللہ اللہ، ارے حسین کے یہ بچے ہیں، کسی کے ہاتھ آگے باندھے کسی کے پیچھے باندھے اور باندھنے کے ساتھ لے کر کے چل دیتے ہیں. حسین کے سر پاک کے نیزے کو کداتے کداتے خوالی ڈھول کے ساتھ اور یہ کودتے ہوئے چلتے چلے جا رہے. لیکن حسینیوں کے آنکھوں میں آنسو تھے. ارے 10 محرم ہو جاتی ہے، حسین پاک کی نماز جنازہ ان لوگوں نے نہیں پڑھی ہے. 10 محرم ہو گئی، حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے. ارے ان ظالم یزیدیوں نے اپنے مردوں کو اٹھا اٹھا کر کے گڑھے میں ڈال کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن حسین بغیر گور و کفن کے لیٹے پڑے ہیں. سر پاک ان کا لے گئے، اولو محمد وہیں پہ لیٹے ہیں، علی اصغر بھی وہیں لیٹے ہیں. ان ظالموں کے دل میں رحم نہیں آیا کہ یہ حسین پاک کی نماز جنازہ پڑھ لیتے، لیکن انہوں نے حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. 10 محرم کو حسین کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. ارے 11 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ ہوتی ہے. بتاؤں کیسے ہوتی ہے کہ جب ان لوگوں نے کربلا خالی کر دی. ارے کربلا کی برابر میں ایک بستی رہتی تھی جس بستی کا نام مقام غادریہ ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ وہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے. وہ دوڑ کے آتے ہیں، حسین کے قدموں کو چومتے ہیں، علی اصغر کے قدموں کو چومتے ہیں، حضرت عباس کے بازوؤں کو چومتے ہیں اور چومنے کے بعد ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں. وہ لوگ نماز جنازہ 11 محرم کو پڑھتے ہیں. حسین کا جسم شریف جو ہے یہاں سے نیچے کو جسم پاک بغیر کفن کے، جن کپڑوں میں حسین شہید ہوئے تھے انہی کپڑوں میں حسین کو کربلا شریف میں دفن کر دیا جاتا ہے. اب میرا سوال اٹھتا ہے کہ اے لوگوں سنو، کوئی مجھ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ حسین کی نماز جنازہ 10 محرم کو کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے ان ظالموں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ ارے حسین تو بہت بڑے اونچے مرتبے والے تھے، اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دیتا کہ 10 محرم کو نماز جنازہ پڑھ لیتے، لیکن دل میں کیوں نہیں ڈالا؟ کیوں بغیر نماز جنازہ کے وہاں پر رہے؟ تو سنو، مفتیان کرام بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بتاتا ہوں مسئلہ. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جنازہ اور ایک نمازی. ارے اگر جنازہ کسی ولی کا ہے، کسی اللہ والے جنتی کا ہے، تو جتنی نماز جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اس ولی کے صدقے میں سب جنتی ہوتے ہیں. اگر نماز جنازہ پڑھنے والوں میں اگر کوئی ولی ہوتا ہے، کوئی ولی ہوتا ہے تو وہ ولی نماز پڑھ کے اگر دعا کر دیتا ہے تو اس جنازے کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو اللہ نے یزیدیوں کو نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا تھا. اے یزیدیوں سنو، تم 11 محرم کو، تم 10 محرم کو تم حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اس لیے میرا حسین صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے. میرا حسین صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے. میرا حسین جنتی بھی ہے، ولی بھی ہے، صحابی بھی ہے، آل رسول بھی ہے، نواز رسول بھی ہے. سنو یزیدیو، اگر تم حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین کی وجہ سے تم جنتی ہو جاتے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا. اے یزیدیو، تمہارے لیے جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے. تم نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. جہنم یزیدیوں کے لیے ہے اور جنت حسینیوں کے لیے. ہائے ہائے واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم،
ذکر شہید اعظم شہدان کربلا شریف مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم حید فیضان اولیاء اکرام فیضان اولیاء اکرام سرزمین فرید پور بریلی شریف سید مکرمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ اچھا چلو، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ یزیدی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن امام زین العابدین تو پڑھا دیتے، انہوں نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ اس لیے اگر امام زین العابدین نماز جنازہ پڑھاتے تو کوئی نہ کوئی یزیدی ضرور شریک ہو جاتا، اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ایک یزیدی بھی جنت میں جائے۔ کہا جاؤ پیارے جاؤ، ہم فرشتوں کو حسین کی زیارت کے لیے لگا دیں گے، تم جاؤ۔ اب سنو، تو پھر کربلا 11 محرم کو نماز جنازہ ہوئی تو حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ ٹھیک ہے بتاؤں، حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ ارے ان کا مرتبہ تو اتنا اونچا تھا، ایک مرتبہ رو گئے تو اللہ نے جنت سے کپڑے بھیج دیے، جنت سے کپڑے، تو پھر جنتی کفن کیوں نہیں؟ جنتی کفن اللہ دے دیتا۔ تو بتاؤں مسئلہ سنو، اب یہ پڑھے لکھے علماء بیٹھے، اور علماء ہوتے پڑھے لکھے، مطلب یہ ہے کہ یہ باعمل علماء، سمجھ میں آگے بات؟ اب سنو، حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے شہید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شہید عرفی ہوتا ہے، لیکن میں تمہاری لفظ میں انہیں نہیں بتانا، آپ کو بتانا جلسہ کے۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو غسل دینا اور کفن دینا دونوں چاہیے، اور ایک شہید وہ ہے جس کے لیے نہ غسل ہے نہ کفن۔ کسی عورت کے بچہ پیدا ہو رہا، پیدائش کی وجہ سے پیدائش کے موقع پر عورت کا انتقال ہو گیا، یہ عورت شہید، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا۔ کوئی آدمی دیوار کے نیچے دب کے مر گیا، ڈوب کے مر گیا، شہید۔ کسی حادثے میں مر گیا، شہید، کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر جنگ کرتے کرتے اسلام کے لیے کرتے کرتے لڑتے لڑتے مر گیا تو اسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور اسے کفن بھی نہیں، انہی کپڑوں میں شریعت کے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ نے جنتی کفن نہیں دیا۔ ارے جو آج ظالم مولوی جو یہ امام حسین پاک میں کمیاں نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ یزیدی جنتی ہے، حسین حکومت کے لیے گئے تھے، حسین شہرت کے لیے گئے تھے، اتنا پاکیزہ حسین، اگر حسین پاک کو کفن اللہ تعالی جنتی دے دیتا تو کوئی نہ کوئی مولوی یہ ضرور کہہ دیتا، ارے وہ حسین جس کی ہر ادا بولے نبی نبی، جس کا کھانا نبی کے طریقے پر، پینا نبی کے طریقے پر، پوری زندگی شریعت کے مطابق گزری، تو پھر کفن شریعت کے خلاف کیوں دیا گیا؟ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ جیتے جی حسین نے اپنی ہر آن کو، ہر لمحے کو، ہر دھڑکن کو شریعت پہ لگا دیا۔ جیتے جی حسین نے حفاظت کی تو اللہ نے اس لیے کفن نہیں بھیجا، شریعت کے اعتبار سے اسی کفن میں دفناؤ تاکہ پتہ چلے حسین رہا تو بھی شریعت پر، شہید ہوا تو بھی شریعت پر، اور دفن ہوا تو بھی شریعت پر۔ آئے ہائے واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ لگاؤ شاعر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم شاعر اسلام نعیم اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سوال معلوم ہے شاہکار ترنم شاعر اسلام مدح خیر الانام، سمجھے، نعیم اختر صاحب جو پورے ہندوستان میں چھائے ہوئے ہیں، اللہ اور برکتیں عطا فرما، سمجھے، ایسا لگتا ہے جیسے کالے بادل میں چاند نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، ہر عالم ربانی کو مولا تعالیٰ اپنے در سے غنا نصیب فرمائے۔ تو معلوم ہے، اب دوسرا جواب سنو، کتاب کا حوالہ ہے شرف المحبت، اس میں یہ لکھا ہے، ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں،
इमाम हुसैन पाक को कफन क्यों नहीं? इस लिए हुसैन पाक, जो लोग कहते हैं ना कि कुस्तुनतनिया की हदीस को जो लेके आते हैं, जो कहते हैं कि नबी ने फरमाया अव्वलो जैशिन, यानी सबसे पहला वो दस्ता जो कुस्तुनतनिया पे हमला करेगा वो जन्नती है, तो उसमें यजीद था। तो जब नबी ने फरमा दिया जन्नती है तो फिर अब यजीद तो जहन्नमी नहीं हो सकता। और ये पता नहीं है हदीस में अव्वलो जैशिन का लफ्ज है, सबसे पहले, और यजीद से पहले ही 8 हमले और हो चुके हैं, 8। तो अव्वलो जैशिन से निकल गया। बहरहाल सुनो, लोग खींच खाच करके लाते हैं इसलिए कि मेरा हुसैन जब हश्र के मैदान में कब्र से उठेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ताकि हक और बातिल छट के रख जाए, पता चल जाए जितने हुसैन के कपड़ों पे दाग होंगे वो खून के नहीं बल्कि नूर के बन जाएंगे, और उन दाग की वजह से मेरे नाना की उम्मत के गुनाहों को मिटा। वाह वाह, बेशक सुभान। मीजान होगा, मीजान, वो मीजान तराजू जिस पे अमाल तोले जाएंगे। एक पल्ले में नाना की उम्मत के गुनाह होंगे, दूसरे पल्ले में नवासे के कपड़े, वही जिस पे खून के कतरे लगे थे, शहादत के वक्त लगे थे, वो एक पल्ले में रखे जाएंगे। तो जब तोले जाएंगे जितने गुनाह उस पल्ले में चढ़ जाएंगे, सबके सब माफ कर दिए जाएंगे। हो सकता है किसी के जहन में ये आए कि कपड़ों में कितना वजन होगा, ज्यादा में ज्यादा 5 किलो वजन होगा, उससे ज्यादा 7 किलो होगा, उससे ज्यादा 9-10 किलो होगा, और इससे बढ़ के तो नहीं हो सकता। अरे 10 किलो वजन होगा, 10 किलो चढ़ जाएंगे। अरे तुम हुसैन के खून का वजन सुनना चाहते हो तो अपने दिल की खिड़की खोल लो, मैं बताऊं। अरे कपड़ों का वजन नापना चाहते हो तो दिल की खिड़कियां खोल लो, मैं बताने जा रहा हूं। हुसैन के खून का वजन सुनो। अरे लिखा है किताबों में, हुसैन की शहादत के वक्त जो खून के कतरात गिरे थे, उन सारे कतरों में सबसे छोटा कतरा अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और जमीन के 7 बड़े बड़े पहाड़, जबल अबू कुबैस, जबल तुर, जबल और बड़े बड़े 7 पहाड़ एक पल्ले में रख दिए जाए, हुसैन के खून का एक कतरा एक पल्ले में रख दिया जाए, तो वो अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं एक खून का कतरा 7 पहाड़ों से ज्यादा वजनीला होगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बेशक। मालूम है क्यों नहीं दिया गया, ये भी इन उलमा के एक जुमले ने मुझे इस तरफ लाया। अब सुनो, हुसैन पाक अल्लाह बरकतें फरमाए, इन्हें और खूब खूब तरक्की अता फरमाए हसन साहब को। अब हुसैन पाक, क्योंकि शायर साहब आ गए, सिग्नल मिल गया, टाइम हो गया है, नहीं 12:30 हो गए। क्या इरादा, थोड़ा सा और बोलूं, क्योंकि मेरे बाद हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर खतीब जिसका नाम मुफ्ती गुलफाम है, वो भी वहां पर मौजूद हैं। मेरे बाद उनका खिताब होगा। ये नईम अख्तर साहब, बड़ी मुश्किल से इनकी तारीखें मिलती हैं। अल्लाह और बरकतें अता फरमाए और खूबसूरती अता फरमाए। जितने इनके कपड़े खूबसूरत हैं, जाहिरी खूबसूरत है, इससे ज्यादा इनका अंदरूनी खूबसूरत है। हाँ समझे, इससे ज्यादा इनका अंदरूनी, अल्लाह ताला हम सब का अंदरूनी और बाग और ज्यादा खूबसूरत कर। अब सुनो, मैंने बताया था कि हुसैन पाक की नमाज जनाजा कितनी तारीख को, कफन वगैरह, ये सब जवाब मिलते चले जा रहे हैं। बोलो मिलते जा रहे हैं नहीं? अब हुसैन पाक के जिस्म पाक बस 5-10 मिनट और सुन लो, उसके बाद इनकी नात होगी, फिर उनकी तकरीर होगी। हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात, क्योंकि आप जानते हैं मुहर्रम के मौके में आदमी कितना थका हुआ होता है, बहुत ज्यादा थका। लेकिन कोई बात नहीं है यार, न खुशी अच्छी न हुस्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा।
پہلے کہہ دیا. اور فریدہ پور کا تو میں نے نام بھی سنا تھا اور آج آپ کا کام بھی دیکھ لیا میں نے. اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے, حسین کا صدقہ نصیب فرمائے, بچے بچے کو حسینی بنا دے. آج کے بعد کسی بھی کمیٹی والے کی داڑھی نہیں مڑے گی انشاءاللہ. پھر ان کو دیکھ کر کے آگے گفتگو پھر بعد میں ہوگی. لیکن اب سنو, اب میں بتا رہا تھا حسین پاک کے جسم پاک کو لے کر کے چلتے ہیں. اب یہ جسم پاک کو انہوں نے کربلا میں دفن کر دیا. حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں, یہ چلتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ حضرت سکینہ کے ہاتھ انہوں نے پیچھے کو باندھ دیے اور باندھنے کے بعد ایک گھوڑے پر بٹھا دیا. مجھے بتاؤ اگر کسی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور گھوڑے پر اگر بٹھا دیا جائے تو کتنی دیر وہ ٹھہر سکے گا, کتنی دیر رک سکے گا؟ نہیں رک سکتا, منہ کے بل گر جائے گا. جب قافلہ چل رہا ہے حسین پاک کے سر کو یہ جو یزیدی تھے, جو خوالی تھا, اس نیزے کو خدا خدا کے لے جا رہا ہے. اب ایک موقع ایسا آیا کہ اس یزیدی کے ہاتھ سے, خوالی کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹ جاتا ہے اور وہ زمین میں گڑ جاتا ہے. اور گڑنے کے بعد ان یزیدیوں نے بہت ساری طاقت لگا لی, کسی طریقے سے نیزہ اکھاڑ لے, کسی طریقے سے نیزہ. 12 یزیدیوں نے اکٹھے ہو کر کے طاقت لگائی لیکن حسین کا نیزہ نہیں اکھاڑ پائے, حسین کا نیزہ نہیں ہلا پائے. اللہ اللہ, اب انہوں نے گھوڑوں سے رسیاں اور جو زنجیریں تھی وہ باندھی. باندھنے کے بعد طاقت لگوائی کہ کسی طریقے سے نیزہ اکھاڑ لے, لیکن نیزہ نہیں اکھڑتا ہے میرے بھائی. ذرا تاریخی ورق سنو, نیزہ نہیں اکھڑتا ہے. اللہ اللہ, اب اس شمر یزیدی ظالم کتے کو دیکھو. ارے حسین کا بیٹا جس کا نام امام زین العابدین ہے, اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے پڑے ہیں اور یہ ظالم شمر آگے بڑھتا ہے, حسین پاک کے بیٹے کا گریبان پکڑتا ہے. ارے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے میرے بھائی, ذرا دیکھو, یہ ظالم گریبان پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد کھینچ کے میدان میں ڈال دیتا ہے. ہاتھ بندھے تھے زین العابدین, منہ کے بل گرتے ہیں, خون نکلتا ہے اللہ جانے ناک سے یا منہ سے. ارے جم کے یہاں آ جاتا ہے, ماں کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا, ارے پھوپھی زینب کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا. اللہ اللہ, امام زین العابدین کے ہاتھ کھول دیے. اس ظالم شمر نے چمڑے کا اپنا کوڑا نکالا اور نکالنے کے بعد امام زین العابدین کے جسم پہ برسانا شروع کر دیے. ارے اتنا مارا, اتنا مارا, آپ کا جبہ شریف پھٹ گیا. ارے وہ سید زادے جس کے نانا کے صدقے میں ہمیں کھانے ملتا ہے, ہمیں پینے ملتا ہے, آج اسی نانا کے سگے نوا سے پھٹے ہوئے جبے میں ارے کوڑا کھا رہے. میرے بھائی ذرا سوچو کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. وہ نبی کا نواسا, وہ شہزادہ ارے کوڑے کھا رہا ہے. یہ ظالم اتنے کوڑے مار رہا اور کہہ رہا سجاد اپنے باپ سے کہو کہ نیزہ اکھاڑے اور ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اللہ اللہ, زینب کے آنسو نکل گئے, کہیں زبان نہ کھل جائے. ارے زبان پہ تالا لگا ہوا ہے. حضرت ام رباب شہر بالوں کھڑی ہے, زین العابدین پٹ رہے. جب کوڑا پڑتا ہے تو جہاں پر کوڑے کا اگلا حصہ پڑتا ہے وہاں سے تھوڑی کھال کا ٹکڑا بھی نکل کے آ جاتا ہے. ارے پورا جسم لہو لعاب ہو گیا. زمین کہہ رہی ہے مولا اجازت دے دے, انہیں زندہ نکل لیا جائے, لیکن صبر کا امتحان ہو رہا ہے. امام زین العابدین کو اتنا مارا ان کی زبان نکل جاتی ہے, ارے منہ پھیل جاتا ہے, ہونٹوں پر خشکی طاری ہو جاتی ہے. اور یہ شمر یزیدی کتا بولا, ارے او حسین کے بیٹے, اگر تیرے باپ نے نیزہ نہیں اکھیڑا تو ہم آج تیری کھال اکھاڑ دیں گے. اللہ اللہ, پھر پیٹ پہ سینے پہ مارا. ارے وہ سینہ جو محبت رسول کا مدینہ تھا, اس ظالم نے کوڑا برسایا. امام زین العابدین دو بھر ہو گئے اور سرکتے سرکتے گھسٹتے گھسٹتے ابا جان کے نیزے پہ آ
گئے, نیزہ پکڑ کے کہنے لگے ابا جان آپ نے مجھے وصیت کر دی, ارے مجھ سے حسینی سیدوں کی نسل چلے گی. ابا جان اب آپ کے بیٹے سجاد میں ایک کوڑا کھانے کی ہمت نہیں ہے. او ابا جان ایک ہمت ایک سکت ذرا بھی نہیں ہے. ارے زمین خون کے آنسو رو رہی ہے, آسمان خون کے قطرات برسا رہا, بیٹے کی فریاد بری آہ کو سن کر ارے پورا چپا خون میں ہو گیا, کچھ پھٹ گیا, لیکن وہ ظالم یزیدیوں کو رحم نہیں آیا. وہ تو سید تھے, آل رسول تھے, ارے ان کا ذکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کون ہے؟ یہی تو ہے. ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز مکمل ہوتی ہے, لیکن ظالم وہ کوڑے برسا رہا ہے. امام زین العابدین کھڑے, کوڑا پکڑے, ابا جان اکھاڑ لو. آپ کے سجاد میں ہمت نہیں ہے. جب اتنا کہا اس امام حسین کے سر سے آنسو ٹپکنے لگے, کٹے ہوئے سر سے آنسو ٹپکنے لگے. اور جب اس ظالم نے شمر نے کوڑا اور مارا, امام زین العابدین پیچھے کو گر گئے, دو بار ہو کے گر گئے, زبان نکل گئی, زینب کی گردن جھک گئی. اللہ اللہ, حسین کا سر بول پڑا, حسین کے سر سے آواز آ گئی, او بیٹے سجاد, ارے میری بیٹی سکینہ پیچھے گھوڑے سے گر گئی ہے. ارے سکینہ پیچھے گر گئی تھی کیونکہ سکینہ کے ہاتھ باندھ دیے تھے ظالموں نے. وہ حسین کی سگی بیٹی, ارے چاند سا چہرہ, اعلی حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اتنا نورانی چہرہ, گھوڑے سے ریت پہ منہ کے بل گری, خون جم گیا. حسین کی بیٹی کی ناک میں ریتا, آنکھوں میں ریتا, منہ میں ریتا. ارے کائے سے نکالے ہاتھ بندے پڑے ہیں, یہ بیٹی حسین کی, ارے وہ ریت پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ابا جان میں رہ گئی, ابا جان مجھے لے لو. قافلہ چلا گیا, ابا جان مجھے اکیلے چھوڑ کے مت جاؤ. ابا جان بھیا بھی چلے گئے, ابا جان پھوپھی بھی چلی گئی, ابا جان مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. ارے جب اتنا سنا زینب دوڑ پڑی, ام رباب شہر بانو پہنچی, جا کر کے اپنی بیٹی کا منہ صاف کیا, چپٹ گئی میرے لال, کہا مجھے چھوڑ کے مت جانا. ارے لے کر کے آئی, نیزہ اکھڑا اور ان ظالم یزیدیوں کے ہاتھ میں آ جاتا. یہ حسین کے گھرانہ اسلام پر قربانیاں پیش کر رہے ہیں. آج ہم ہیں میرے بھائی, بس اتنا ہی سنو, یہ بتاؤں گا کہ حسین کا سر کہاں دفن ہوا ہے اور ختم کر دوں گا. لیکن آج کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, تمہیں خدا کا واسطہ, رسول پاک کا واسطہ, پکے سچے حسینی بن جانا. آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا میرے بھائی, کوئی بھی شریعت کے خلاف کام مت کرنا, ڈھول تاشے گاجے باجوں پہ مت جانا, ڈانس ناچ کود کھیل سے سب سے دور رہنا, چہروں پہ داڑھی رکھنا, سر پہ ٹوپی رکھنا, مسجدوں میں جا کر کے اپنی قسمت بنانا, قرآن کی تلاوت کرنا. ارے تم اتنے پیارے بنو, چھوٹو
بڑوں کا ادب کرنا، آپس میں اتفاق۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہوں تو پردے کا خیال رکھنا۔ ارے وہ کپڑے جن کی آستینیں ختم ہیں، جن کے گلے چرے ہوئے ہیں، جن کی آدھی آدھی پیٹھ ننگی ستنیے، فیشنیلے کپڑے، نہیں نہیں، یہ ہماری بچیوں کا لباس نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی شہزادیوں کا لباس نہیں ہے۔ میری بہنوں، دوپٹے کو لازم کر لینا، صاف ستھرے بالکل پورے کپڑے پہننا۔ تم دکھا دینا کہ ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے لیکن فاطمہ کی کنیز ضرور بن سکتے ہیں، ہم حسین تو پیدا نہیں کر سکتے لیکن غلام حسین ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، اتنے اچھے بنو کہ تم نعرے لگاؤ یا مت لگاؤ لیکن تمہیں دیکھ کر کے اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ، مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا۔ ارے قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا۔ نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔